وضو کا بیان ارشاد باری تعالیٰ ہے، یا ایھا الذین آمنوا اذا قمتم الی الصلاۃ فاغسلوا وجوہکم وایدیکم الی المرافق وامسحوا برؤوسکم وارجلکم الی الکعبین۔ اے ایمان والو، جب نماز کا ارادہ کرو تو اپنے منہ اور ہاتھوں کو کونیوں تک دھوو، سروں کا مسح کرو اور پاؤں کو ٹخنوں تک دھوو۔ حضرات محترم، قرآن پاک کی اس آیت سے ثابت ہوا کہ وضو کے فرض 4 ہیں۔ چہرہ کا دھونا پیشانی کے بالوں سے لے کر ٹھوڑی کے نیچے تک، ایک کان کی لو سے لے کر دوسرے کان کی لو تک پورا چہرے کا ایک دفعہ دھونا فرض ہے۔ دونوں ہاتھوں کا کونیوں سمیت دھونا دوسرا فرض ہے، اور چوتھائی سر کا مسح کرنا تیسرا فرض ہے، اور دونوں پاؤں کا ٹخنوں سمیت دھونا چوتھا فرض ہے۔ حضرات محترم، وضو کا مسنون طریقہ اس طرح ہے کہ سب سے پہلے وضو کی نیت کر لیں کہ وضو میں نیت کرنا سنت ہے، پھر قبلہ رخ ہو کر اونچی جگہ پر بیٹھ جائیں۔ وضو کرنے سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ لیں، اگر یہ دعا آتی ہے تو یہ بھی پڑھ لیں، بسم اللہ العظیم والحمد للہ علی دین الاسلام۔ اور سب سے پہلے دونوں ہاتھ پونچھوں تک 3 مرتبہ دھو لیں۔ مسواک کرنا حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ مسواک 3 دفعہ منہ میں مار لیں، اور پھر 3 مرتبہ منہ بھر کر کولی کرنا کہ منہ کا کوئی حصہ، کوئی پرزہ باقی نہ رہے۔ اگر روزہ نہیں ہے تو پھر غرغرہ کر لیں۔ پھر اس کے بعد 3 مرتبہ ناک میں پانی چڑھانا اور بائیں ہاتھ سے ناک کو صاف کرنا، یہ سنت ہے۔ پھر پورے چہرے کو پیشانی کے بالوں سے لے کر ٹھوڑی کے نیچے تک، ایک کان کی لو سے لے کر دوسرے کان کی لو تک 3 مرتبہ دھونا، یہ سنت ہے۔ پھر دونوں ہاتھوں کا پہلے دائیں ہاتھ کو پھر بائیں ہاتھ کو 3 مرتبہ دھونا، یہ سنت ہے۔ پھر پورے سر کا مسح کرنا حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، اور مسح کرنے کا طریقہ کچھ اس طرح ہے کہ کلمہ کی انگلیاں اور انگوٹھے دونوں علیحدہ کر لیں، اور دونوں ہاتھوں کی 3 انگلیاں یہ ساتھ ملا لیں، اور نیا پانی لگا کر پیشانی کے بالوں پر رکھ کر اس طرح پیچھے لے جائیں، گدی تک لے جائیں، اور ہتھیلی علیحدہ رہیں۔ پھر ہتھیلی کو واپس بالوں کے ساتھ لگاتے ہوئے پیشانی پر لے آئیں، اور یہ کلمہ والی انگلیاں کانوں کے اندر پھیر لیں، اور انگوٹھے وہ کانوں کے اوپر پھیر لیں، اور ہاتھ کی پشت وہ گردن کے اوپر پھیر لیں۔ یہ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ پھر دونوں پاؤں، پہلے دائنا پیر اور پھر بایاں پیر، یہ 3 مرتبہ دھو لیں، اور داڑھی کا اور دونوں ہاتھوں اور پاؤں کا خلال کرنا، یہ بھی سنت ہے۔ اور ترتیب سے، یعنی پہلے منہ اور پھر
یعنی ہاتھ، پھر سر کا مسا، پھر پاؤں دھونا، یہ جو ہے سنت ہے. اور ایک عضو کے سوکھنے سے پہلے دوسرے عضو کا دھونا، یہ بھی جو ہے سنت ہے. اور پھر آخر میں جو اگر جو ہے وضو کا پانی بچ گیا تو کھڑے ہو کر وضو کا پانی پینا، یہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے. اور وضو کرنے کے بعد جو ہے آسمان کی طرف منہ کر کے کلمہ شہادت اور سورۃ انا انزلناہ پڑھنا جو ہے یہ جو ہے سنت ہے. وضو میں کچھ باتوں کا خیال بھی کرنا چاہیے. اگر جو ہے کسی نے جو ہے گھڑی پہنی ہوئی ہے یا چھلا انگوٹھی پہنا ہوا ہے تو اس کو پہلے تو اتار دے. اگر اتارتا نہیں تو اس کے نیچے پانی پہنچانا یہ بھی ضروری ہے. اگر نیچے پانی، جسم پر پانی نہیں پہنچے گا وضو نہیں ہوگا. اسی طرح اگر کسی عورت نے جو ہے کوئی کنگن پہنا ہوا ہے، چوڑیاں پہنی ہوئی ہیں، تو اس کے نیچے پانی پہنچانا ضروری ہے. اگر اسی طرح جو ہے کسی نے جو ہے لپسٹک سرخی لگائی ہوئی ہے یا ناخن پالش لگائی ہوئی ہے تو پہلے اس کو صاف کرنا ضروری ہے، اس کے بعد جو ہے وضو کرنا ہوگا. اگر جو ہے جسم کے ساتھ پانی نہ لگا تو وضو نہیں ہوگا. اللہ پاک کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ سنت کے مطابق وضو کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین.